المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام: إن لعمي العباس منزلة عند الله يغبطه به جميع الشهداء. صلوات على محمد وعلى محمد. میرا آپ کے سمام بارگاہ میں پہلا اتفاق ہے، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہمارے رشتے کا نام ہے ولایت۔ ہمارے رشتے کا نام ہے حسینیت، اور ہمارے اس رشتے کی بہت بڑی نشانی ہے، وہ ہے علم عباس۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی، میں جانتا ہوں جگہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر آ جائیں، جگہ نہیں مل رہی ہے، جتنی جگہ بن سکے، اگر یہاں پہ اوپر جگہ ہے تھوڑی بہت جگہ بنا لیں گے، بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ میں مطالب کو پیش کروں گا، اس کے بعد مجھے قدم گاوی مولا امیر علیہ السلام کی حیدرآباد بھی جانا ہے، دن میں بھی مجلس پڑھ کے آیا، اور میر جام صاحب کے لیے درخواست کی گئی کہ دعا کی جائے، خدا ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ جانا عنایت فرمائے، اور آپ کے اس شہر میں میرا یہ اتفاق ہوا۔ ہمارے یہ عزیز دوست کہہ لیجئے وشن داس صاحب، اذان گرامی، کوئی کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اگر حسینی ہے تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی بھی ہو، اللہ نہ کرے یزیدی بن جائے، تو عزیزان گرامی، ہمارے نزدیک حسینیت ہر چیز پہ مقدم ہے، اور دنیا بھر کے اندر آپ سنتے رہیں گے، خاص طور سے پاک و ہند کے اندر، کہ حسینی برہمن جو عقیدت رکھتے ہیں۔ مجھے انہوں نے خود درخواست کی کہ اگر مولانا ہو سکے، میں کچھ اور مضمون ذہن میں لے کے آیا، انہوں نے کہا مولانا اگر ہو سکے تو فضائل و مصائب صرف مولا عباس کے۔ تو میں نے چوتھے امام کی حدیث کا انتخاب کیا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں مولا فرماتے ہیں: ان لعمی العباس منزلۃ عند اللہ، میرے چچا عباس کی ایک خاص منزلت ہے اللہ کے نزدیک۔
یغبطہ بہ جمیع الشہداء، روز قیامت تمام شہداء میرے چچا کی منزلت اور مقام کو دیکھ کے غبطہ کھائیں گے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، بزرگ پہنچ ہوں گے، نوجوانوں کے لیے وضاحت کر دوں، دو لفظ ہیں عربی کے، ایک ہے غبطہ اور ایک ہے حسد۔ انسان جب دیکھتا ہے نا اس کے پاس بہت بڑی منزلت ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، تو یا اسے حسد ہوتا ہے یا غبطہ۔ حسد یہ کہ بھئی اسے یہ مقام کیوں ملا، اور غبطہ یہ کہ مجھے بھی ایسا مقام مل جاتا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ہر شہید، ہر آدمی، ہر مومن نہیں، توجہ، شہید زندہ ہوتے ہیں، شہداء کا خاص مقام ہوتا، شہید سے بڑا اسلام میں کسی کا مقام نہیں ہوتا۔ امام فرما رہے ہیں روز قیامت سارے شہداء، اس امت کے بھی پچھلی امتوں کے بھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سارے شہداء جب میرے چچا عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو سب کہیں گے پروردگارہ ایسا مقام ہمیں بھی ملا ہوتا۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ہوا چل رہی ہے، بہترین ہوا، مولا عباس کا نام لیں اور بے شک پنکھا اٹھا دیجیے گا بھئی، جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، باہر مجھے بتایا گیا لوگ کھڑے ہیں، جگہ نہیں ہے، لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں بیٹھنے کی، اندر آنے کی، میں جو پیش کروں سے سن لیجیے گا۔ ایک بات پیش کر دوں نوجوانوں سے، غبطہ کہتے ہیں انسان رشک کرنا، اردو میں کہتے ہیں رشک کرنا، مجھے اگر آپ کی زبان آتی ہوتی میں آپ کی زبان میں بھی پیش کرتا۔ رشک کرنا یعنی اسے یہ مقام ملا، کاش مقام ملا ہوتا۔ حسد منفی، اسے یہ مقام کیوں ملا؟ تو چوتھے امام کہتے ہیں شہداء میرے چچا عباس سے غبطہ کریں گے، اور مولا کے جملے کی تشریح میں پیش کر رہا ہوں، لیکن علی سے حسد بھی حرام ہے، غبطہ بھی۔ پہنچ رہے ہیں بھئی، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ مولا علی سے حسد بھی حرام، غبطہ بھی۔ حسد اس لیے کہ حسد ہے جلن، حسد علامت ہے بغض کی، علی سے بغض بھی حرام، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا، او میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کا باپ بھی مارا ہے نا علی نے، توجہ فرما، کہا کیوں؟ کیونکہ بہت سے ایسے نا مسلمان ہو گئے تھے لیکن باپ دادا کافر تھا، اب وہ جنگ میں آتے تھے، مولا اسلام کی دعوت دیتے، وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، جب مسلمان نہیں ہوتے، توجہ جملہ پیش کر رہا ہوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن آ کے علی سے لڑتا تو علی کے پاس سے ذوالفقار ایک وار کرتے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، تو علی نے مارے اللہ رسول کے دشمن۔ توجہ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا وہ مارا گیا علی کے ہاتھوں۔ پھر اللہ نے بھی قسم کھا لی، او علی، جو تیرا دشمن ہوگا اسے دنیا میں بھی ذلیل کروں گا، آخرت۔ توجہ فرما رہے آپ، سلامت رہے آپ، جی بھئی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں آپ پڑھوا رہے ہیں مجھ سے۔ پتہ گرامی، اب سرور کائنات نے کہا تھا، کیا میں جملہ مکمل کر کے آگے بڑھوں، کہ میں نے کہا کہ علی سے حسد بھی حرام ہے مولا کائنات سے، اور غبطہ بھی، رشک کرنا بھی حرام ہے۔ تو اب سرور اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کا باپ بھی میرے بھائی علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو علی کا بغض نہ رکھنا۔ تو کہا یا رسول اللہ کیوں علی کا بغض نہ رکھے گا؟ کیونکہ میرے بھائی علی کا بغض جہنم میں لے جاتا۔ آپ جی آپ سلامت ہیں بھئی، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ تو جانا گرامی، اب میں نے جو جملہ کہا تھا اس کی وضاحت کر رہا ہوں، مولا علی سے حسد بھی حرام
اور غبطہ بھی حرام. رش کرنا. حسد کیا؟ بغض رکھنا کہ بھئی یہ علی ابن ابی طالب کو مقام کیوں ملا, یہ اور کسی کو کیوں مقام نہیں ملا. بھئی بہت سے مولا کے فضائل ہیں نا, گن نہیں سکتے. مولا کے فضائل جو گننے میں آئیں وہ فضائل ہی نہیں ہیں. بھئی حدیث نبوی ہے کہ اگر سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی میں بدل دیا جاتا, لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما, اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جاتا, زمین سے آسمان کے فاصلے میں لکھا جاتا, جن لکھنے والے ہوتے انسان گننے والے ہوتے, تو سب کچھ ختم ہو جاتا, میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہ ہو. آپ سلامت رہیں. تو مولا کے فضائل گنے نہیں جا سکتے. لیکن یہاں تک بھی ہے نا, جیسے مسجد تھی, مسجد میں مولا کا پیغمبر نے کہا سب سے اپنے اپنے گھروں کے دروازے مسجد میں کھول لو. پھر آپ نے کہا سارے دروازے بند کر دو الا بابا علی, سوائے علی کے گھر کے دروازے, سارے دروازے بند. تو اب سب آنے لگے, یا رسول اللہ اگر میرا بھی دروازہ کھلا رہے. تو آپ نے فرمایا یہ حکم میرا نہیں ہے, حکم اللہ کا ہے. سارے دروازے بند ہوں گے, یہاں تک کہ حضرت عباس سرور کائنات کے چچا کہنے لگے یا رسول اللہ علی بھتیجا ہے, میں چچا ہوں. دروازہ نہیں تو کھڑکی, کھڑکی تو سمجھتے ہیں نا, کھڑکی کھلی رہے. کہ چچا جان یہ میرا حکم نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے. ایک جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے جو موضوع شروع کیا ہے میں نے بہت زیادہ وسیع کر دیا, پھیلا دیا ہے. تو جانے گرامی سرور کائنات نے کہا نہیں سارے دروازے بند. کوئی پوچھے یا رسول اللہ یہ سارے دروازے بند کیوں, آپ کے بھی گھر کا دروازہ بند کیوں؟ تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر کیوں جواب دیں گے, کیونکہ میرے گھر میں صرف میں معصوم ہوں, میری ازواج معصوم نہیں ہے. کیا کروں, علی بھی معصوم, زوجہ معصومہ, بیٹے توجہ, محبتوں کا شکریہ. جانے گرامی آپ سلامت رہے, آپ جی ہیں صاحب. میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت سے کھڑے ہیں, میں کوشش کروں گا مکمل کروں جلدی. تو جانے گرامی اب جناب مولا کائنات سے حسد بھی حرام اور غبطہ بھی. حسد یہ کہ بھئی انہیں یہ مقام کیوں ملا, غبطہ یہ ہے کہ مجھے بھی ایسا مقام مل جائے. میں نے کیا کہا, دونوں حرام ہیں, حسد بھی غبطہ بھی. دوبارہ سن لیجیے, حسد بھی حرام مولا علی سے, غبطہ بھی. حسد یہ کہ انہیں کیوں مقام ملا, غبطہ یہ کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. اگر کوئی 1000 رکعت ہر رات میں پڑھ بھی لے اور ایک انگوٹھی بھی بنوا لے ہیرے کی, پہن کے فقیر کو بھی کہہ دے کل آ جانا ظہر پہ, مانگنا میں اشارہ کروں گا, اتار کے لے جانا, پھر بھی آیت نہیں آئے گی. توجہ فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی خاص مقام و منزلت حضرت عباس علیہ السلام, اور کیوں نہ ہو جناب عباس کی اگر آپ نے نام میں حروف دیکھے ہوں, عین, بے, الف, سین, جناب عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. توجہ, جناب عباس کے نام میں عین علی سے ہے, بے بطول سے ہے, الف احمد سے ہے, سین حسنین سے ہے. پنجتن کی محبت کے مرکز کا نام عباس ہے. آپ سلام توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی آج آپ نے خود ہی کہا ہے کہ حضرت عباس کے فضائل کو پیش کرو. عزیزان گرامی بہت شجاع, بہت خوبصورت. عام طور سے ہوتا یہ ہے کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے ساری نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. خوبیاں سمجھتے ہیں نا, فضائل
اچھائیاں. تو جانے گرامی اب عام طور سے ہوتا یہ ہے کسی آدمی میں نا کوئی خوبصورت ہوگا تو شجاع نہیں ہوگا, بہادر نہیں ہوگا, بہادر ہوگا تو عالم فاضل نہیں ہوگا, عالم فاضل ہوگا تو طاقتور نہیں ہوگا, طاقتور ہوگا تو عابد و زاہد نہیں ہوگا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. عباس وہ عباس ہے جسے علی نے کہا یہ باب الحوائج ہے. توجہ فرما رہے ہیں کیا؟ حضرت عباس بہت عظیم ہستی کا نام ہے. عزیزان گرامی دنیا کا اصول ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے, دنیا بھر میں جنگیں ہو رہی ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, نہ ملکوں کے نام لینے کی ضرورت ہے. جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے نا تو دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں. میں نے مکمل ہی نہیں کیا, اور بہت سے میرے بھائی پہنچ گئے ہیں, میرے بچے پہنچ گئے. دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں, یہ اس فوج کا پرچم, یہ اس فوج کا پرچم. لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے نا تو دونوں پرچم بلند نہیں ہوتے, صرف اس فوج کا پرچم بلند ہوتا ہے جسے فتح ملی ہو. آج دنیا بھر میں جا کے پوچھیں, بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن پوچھو بتاؤ حسین کا پرچم کیسا تھا؟ ساری دنیا علم عباس دکھائے گی. یہ نشانی فتح حسین کی ہوئی ہے. فتح حسین ابن علی علیہ السلام کی ہے. عزیزان گرامی آج پوری دنیا میں حضرت عباس علیہ السلام کا علم بلند ہے. اور عزیزان گرامی آپ نے کبھی غور کیا علم مبارک پہ پنجہ ہوتا ہے؟ نہیں ہے سارا مجمع. مولا عباس کے پرچم پہ پنجہ کھلا ہوتا ہے, بند نہیں. اگر آج بھی کوئی بیعت حسینی کے لیے آنا چاہے آ جائے. جانے گرامی جو بھی حسینی بننا چاہتا ہے حسینی بن جائے. شرط نہیں ہے کہ صرف کربلا آؤ گے تو حسینی بناؤ گے. ٹنڈو جام میں بھی اگر اعلان کرو گے میں حسینی ہوں تو عباس یہاں بھی قبول کر لیں گے. آپ نے غور کیا جانے گرام؟ تو آپ کی محبتوں نے مجھے یقین مانی میرا دل جیت لیا. میرا دل کرتا میں اپنا دل نکال کے آپ کو دکھاؤں. جانے گرامی جناب عباس علیہ السلام دنیا میں آپ کا جہاں پہ بھی پرچم دیکھیں گے اس پہ پنجہ کھلا, اس کے نیچے آپ نے دیکھا عام طور پہ چاند بنا ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگوں نے غور کیا یا نہیں. اب ذرا غور سے دیکھیے گا اکثر علم کے نیچے چاند بنا ہوتا. کیوں؟ عباس ہے قمر بنی ہاشم. نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے وضاحت کر دوں. دیکھیں ایک گھر میں اگر کوئی خوبصورت نہ ہو, وہاں کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو تو اسے سارے لقب مل جائیں گے. یہ سورج بھی ہے, یہ چاند بھی ہے, یہ ستارے بھی ہے, یہ سب کچھ ہے. اور اگر کسی گھر میں سبھی خوبصورت ہو, نہیں پہنچا سکا بھئی سارے مجمع کی توجہ, کچھ میرے بھائی پہنچ گئے, سبھی خوبصورت ہوں. جناب عبد المطلب بے انتہا خوبصورت تھے. جناب رسول خدا کے والد جناب عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ روایت میں ملتا, تاریخ میں ہے, مکے کی ہر خاتون کہتی تھی کاش میری عبداللہ سے شادی ہو. جناب عبداللہ نے خاتون سے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو مجھ سے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا, اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی آ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ. اب مسلمان یہ کہتے ہیں جناب عبداللہ جناب آمنہ کی پیشانی پہ وہ جو نور تھا وہ رسول خدا کا نور تھا.
رسول خدا کے ماں باپ کی پیشانی پہ رسول خدا کا نور تھا، پھر کیوں بحث کرتے ہو محمد نور ہے یا خاکی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بہت خوبصورت، جناب حمزہ بہت خوبصورت، جناب ابو طالب، آئیں ذرا لیکن جملے پیش کر رہا ہوں کہ اس گھرانے میں جہاں سبھی خوبصورت ہو، سرور کائنات کے لیے ملتا ہے جب آپ مدینے کے بازار میں آتے تو بازار رک جاتا تھا اور ہر آدمی پوچھتا مسلمانوں سے یہ کون ہے؟ تو مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارے رسول ہیں۔ توجہ، یہ ہمارے مکتب کے رسول ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں۔ اچھا، بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہے۔ بھئی وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن مانتے تھے محمد ہم جیسے نہیں۔ او مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، سلامت رہیں۔ بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، میں نے کہا نا جس گھر میں سبھی خوبصورت ہوں، اتنے خوبصورت جناب سرور کائنات کہ ہر آدمی رک کے پوچھتا ہیں کون؟ اور وہ رسول خدا جب بھی مولا علی کو دیکھتے تو مولا علی کو دیکھ کے کہتے یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ عرب میں جب مثال دینی ہوتی ہے نا بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں یہ 14ویں کے چاند ہے، 13 14 15، عربی میں کہتے ہیں ایام 20، 13 14 15، یہ جیسے آج کی تاریخ ہے، اس میں چاند پورا ہوتا 13 14 15، اس میں بھی کہتے ہیں کہ 14 کو مکمل ہوتا ہے، 13 14 15 یہ 3 دن چاند پورا، اس سے پہلے بڑھتا ہے پھر گھٹ جاتا۔ میرا دل کہتا ہے اللہ نے 13 رجب کو اس لیے کعبے میں علی کو بھیجا تاکہ کہیں چاند کو غرور نہ آ جائے کہ میں خوبصورت ہوں۔ اللہ نے کہا رک جا میرے علی کو تو دیکھ۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ سب خوبصورت، جس گھرانے میں سب خوبصورت، ایزانے کے نامی جہاں سب خوبصورت ہو، جہاں پہ امام حسن حسین کے نام ہی حسن سے ہو، اتنے خوبصورت تھے امام حسن حسین، نام ہیں حسن سے، حسن سے حسن، حسن سے حسین۔ حسن کے معنی خوبصورت، حسین کے معنی خوبصورت۔ توجہ، جہاں ایسے ایسے خوبصورت ہوں وہاں کوئی آدمی کہ یا علی، کوئی نوجوان صفین میں آپ کا امامہ پہن کے گیا، آپ کی زرہ پہن لی ہے، تلوار آپ کی ہے، بس تلوار تو کوئی بھی اٹھا لے، لڑنے کا انداز کہاں سے لائے گا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، علی کی طرح لڑے گا کون؟ کہا لیکن مولا یہ جو بچہ لڑ رہا ہے نا وہاں نوجوان، اس کا انداز بھی آپ جیسا، وہ جب تلوار اٹھاتا ہے نا تو ویسے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے جیسے آپ تلوار کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ مارنے سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے تلوار مارتا، 2 ٹکڑے کر دیتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہا یا علی انداز وہی ہے۔ مولا مسکرائے، کہا اور کوئی نشانی؟ کہا چہرے پہ نقاب بھی ویسا ہے۔ پتہ نہیں لوگ تو چلیے گا۔ مولا چہرے پہ نا تحت الحنک اپنے امامے سے نقاب ڈالتے تھے، کیوں؟ مولا سے کسی نے پوچھا یا علی یہ آپ چہرے پہ نقاب کیوں رکھتے ہیں؟ کہا میں بہت تیز لڑتا ہوں، پھرتی سے تیز پاؤں ہاتھ چلتے تھے تو دھول اڑتی ہے، وہ تنگ کرتی ہے، اس لیے میں چہرہ اپنا ڈھانپ لیتا ہوں۔ مولا کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی جنگ میں، اور مولا کی آنکھیں بڑی بڑی تھی۔ جب آپ دانت بھیجتے تھے نا ذوالفقار اٹھانے کے لیے تو اس آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
جانے کہ رامی مولا آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے، اور مولا کی وہی آنکھیں حضرت غازی عباس کے پاس ہیں، اب پہنچ گئے. لیکن میں نے مولا کی جنگ کو نہیں پڑھا، تو جناب عباس کی وہی آنکھ، مولا آنکھیں وہی ہیں، انداز وہی، تلوار آپ کی، تو کہا اس سے کہو علی نے بلایا. قریب تو کوئی جا نہیں رہا تھا، آواز دے کے کہا آپ کو علی نے بلایا. تو تاریخ کے الفاظ ہے بس مولا کا نام آنا تھا، وہ فوراً اپنی سواری سے اترا، تلوار جیسی زمین کی طرف لائے تو خون بہنے لگا، اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا. جب چل رہے تھے تو سب کہہ رہے تھے بالکل چلنے کا انداز بھی مولا کا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب وہ دور سے آ رہا تھا نا، رنگ گورا تھا، زلفیں بڑی تھی، چہرے پہ سیاہ بال آئے، آتا دیکھا بڑی بڑی آنکھوں کو، مولا نے مسکرا کے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم. آپ سلامت رہے کہ یہ قمر بنی ہاشم. ایزانے کے نامی جناب عباس بے انتہا خوبصورت تھے. تو میں نے کہا نا کہ کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے، ساری نہیں ہوتی. جہاں ساری خوبیاں جمع ہو جائیں اس ہستی کو کہتے ہیں عباس. اللہ اکبر. ایزانے کے نامی جناب عباس بہت عظیم ہستی ہے کہ مولا کائنات کہیں کہ یہ باب الحوائج ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے. میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وقت تو ہے بھی. ایزان گرامی، محبتوں کے مرکز، اہل بیت کی محبتوں کا مرکز. جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو بڑا عجیب و غریب جملہ نقل کیا علماء نے کہ جناب سید الشہداء سب سے پہلے آئے جناب ام البنین کے پاس اور کہا اماں کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیں. اور مولا نے آغوش میں لیا، سب سے پہلے چوما جناب عباس کو، ان کی پیشانی کو چوما، گلے کو، ہاتھوں کو چوما، بہت پیار کیا، بہت زیادہ. ایک ایک کر کے مولا کے سارے بیٹے بیٹی آنے لگے. کیوں بھئی یہ کوئی خاص بچہ ہے. اتنے میں جناب زینب آگے. جناب زینب 22 سال بڑی جناب عباس علیہ السلام، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی کی عصمت و سلام. تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجئے، عباس کو میں پالنا چاہتی ہوں. تو مولا نے مسکرا کے فرمایا زینب آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا. عزیزان گرامی، آپ نے شیعہ سنی علماء سے کتنی مرتبہ ٹی وی پہ سنا کہ جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے اور جناب سیدہ سے درخواست کرتے کچھ دیر حسین کا جھولا جھولا لو. پتہ نہیں لوگ ہیں، جھولا جھولا لو. بی بی کہتی ہاں. جناب جبرائیل بیٹھتے جھولا جھولاتے. جناب جبرائیل جس حسین کا جھولا جھولا رہے ہیں وہ حسین عباس کا جھولا جھولا رہے ہیں. سوچیے عباس کون ہے. اتنی محبت اہل بیت علیہ السلام. ہر امام نے مولا عباس کا نام لے کے محبت کا اظہار کیا. ہر امام کا جتنی محبت جناب عباس نے دی. پوری زندگی امام حسن حسین علیہ السلام کو کبھی نہیں کہا آقا بھائی جان، کبھی بھائی نہیں کہا. جب بہت کم سن تھے میرے بھائی نے کہا تھا جناب ام البنین کا تذکرہ کر دیجیے گا. تو جناب عباس بہت کم سن، بڑی جلدی بولنے لگے. تو جناب ام البنین نے کہا بیٹا میری ایک وصیت یاد رکھنا. جی اماں. کہا بیٹا حسن حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا. تو جناب عباس علیہ السلام نے سوال کیا اماں کیا وہ دونوں میرے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے لال وہ آپ کے بھائی ہیں. کہا پھر اماں میں بھائی جان کیوں نہ کہوں؟ کہا بیٹا وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو کنیز فاطمہ کا بیٹا ہے. جناب ام البنین کنیز نہیں تھی، حزام بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، بہت بڑے نواب کی بیٹی تھی. لیکن اور بی بی ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا. میں بڑی ذمہ داری سے پڑھا ہوں، نام فاطمہ تھا. جب شادی ہوئی مولا کے گھر میں آئیں تو ایک دن چند مہینے گزرے تھے. کہا مولا ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں. مولا نے فرمایا فرمائیے کیا؟ کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے. کہا آپ کا نام فاطمہ ہے؟
کہا مولا جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو سیدہ کے بچوں کی نگاہیں ماں کو تلاش کرتی ہیں، وہ سب ماں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس لیے آپ میرا نام فاطمہ نہ پکاریں، یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ مولا نے کہا آج سے پھر میں نے آپ کو لقب دیا ام البنین، شیر جیسے بیٹوں کی ماں۔ بی بی کے 4 بیٹے، حضرت عباس سب سے بڑے، حضرت عبداللہ جعفر عثمان، یہ چاروں بیٹے بی بی کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ اور بی بی ام البنین خود کہتی تھی مدینے والو اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اب جب میں اٹھی ہوں تو میرا کوئی بیٹا نہیں رہا۔ اور جب جناب زینب کبریٰ تشریف لائیں نا مدینے تو مولا سجاد کے ساتھ سنیے کا مصائب، آپ ہی نے درخواست کی ہے، میں تفصیل سے پڑھ رہا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا۔ جب مولا سجاد پہنچے مدینے تو ساتھ میں تھا بشیر ابن جذلم، تو مولا نے ایک مرتبہ پھپھیوں کو دیکھا، پھر اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بشیر پہلے جا کے اعلان کر دیا۔ بشیر نے سوال کیا مولا کیا اعلان کروں؟ کہا بشیر اعلان کر دے حسین کربلا میں مارے گا۔ مولا نے جب پھپھیوں ماؤں بہنوں کو دیکھا نا تو مولا سجاد خود فرماتے ہیں کوئی بی بی جو کربلا سے واپس آئی تھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ تو مولا نے سوچا ہوگا جب بیویاں دیکھیں گی وہ کہیں مر نہ جائیں دیکھ کے، تو آپ نے فرمایا پہلے اعلان کر دو۔ بشیر آیا، منبر رسول پہ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین۔ نہیں کہا مدینہ، کہا رسول خدا سے پہلے مدینہ کا نام تھا یثرب، کہا نام پلٹا دو، اب یہ مدینہ نہیں رہا کیونکہ خود مسلمانوں نے نبی کا نواسہ مار دیا، یہ دوبارہ یثرب ہو گیا۔ کہا یثرب والو اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ آپ کے بھی میں نے فضائل میں بھی پڑھا تھا، مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا تھا۔ اب جانتے ہیں وہاں کون رہتا تھا؟ وہاں حضرت ام البنین پہنچ گئے ہوں گے۔ جیسے ہی بی بی کے کانوں میں آواز آئی نا قتل الحسین، بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے فوراً برقع سر پہ رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ بی بی نے اپنے پوتے کو آواز دی، جناب عباس کے بیٹے کو آواز دی، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی روتی ہوئی آئیں، برقعے میں تھیں، بشیر کو نہیں پتا چلا کون بی بی، بچے کو دیکھا نہیں تھا۔ بی بی نے بلند آواز سے سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو پتا نہیں تھا بی بی کون ہے، تو اس نے ایک مرتبہ بی بی کو دیکھا اور کہا بی بی آپ کو نہیں پتا کون حسین؟ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے، ہاتھ میں عصا گر گیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے رو کے سوال کیا بشیر میں کیسے معلوم عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ تو اس نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گا۔ اب بی بی نے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ بھئی میں یقین میں نے مسائل پہ نہیں آیا تھا لیکن آپ نے ماحول بنا دیا ہے۔ اب میری درخواست ہے کوئی بھی آنکھ ایسی نہ ہو جو جناب باب الحوائز کا جناب ام البنین کو پرسہ نہ دے۔ بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟
بشیر نے ایک مرتبہ ادب سے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، عباس گر گئے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کرا کہ بشیر سن، میں عباس کی ماں ہوں، بشیر تجھے عباس کا پتہ نہیں ہوگا، بشیر میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا، عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، تو کہہ رہا ہے عباس کو گنا وہ روک نہیں سکا، بشیر کوئی مانے نہ مانے میں نہیں مان سکتی، عباس گرز نہ روک سکے۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی کہ بی بی جب عباس کو گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے، جناب ام المؤمنین زمین پہ گر گئے، بی بی سے ہاں جاتی تھی کہتی تھی واہ عباس ہائے عباس، پانی دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پڑھوں گا جناب عباس کے مسائل، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ جناب عباس کی ماں نے کہا میرا بیٹا، جب گر گئی نا زمین پہ بی بی تو دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اب بشیر نے سوال کیا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ بی بی نے رو کے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنے کر دیا۔ کہا بی بی کیا میں نے کہا؟ کہا بشیر جب شہزادہ گرتا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، تو کہتا میرا بیٹا گھوڑے سے گرا، اس کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا بیٹا گرا اس کا چہرہ بہنے لگا یا سینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آرام آرام سے روئیں، مجھے جلدی نہیں۔ جناب ام البنین روتے ہوئے اٹھی اور آواز دی فضل مجھے جنت البقیع لے چاہیے۔ بی بی جنت البقیع آئیں اور رو کے ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھ کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی میرا عباس پہلے مارا گیا تھا، بی بی آپ کے حسین بعد میں مارے گئے، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں میرے ساتھ رہیے گا۔ مرحوم آقا اشتہادی کہتے ہیں جناب ام البنین نے سنا قافلہ آگے آسیوں کا، بیویوں کا ورث سجاد کا قافلہ آگے، کہاں ہے؟ روضہ رسول میں۔ بی بی پہنچی روضہ رسول پہ، پیش کروں جملے جناب زینب کے بیان کے، سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع تھے۔ جیسے جناب زینب پہنچی نا تو جناب زینب کے سر پہ برقع تھا، بی بی نے دونوں ہاتھ رکھے دروازے پہ، روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے، اندر نہیں گئے، بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بمددک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائے ہیں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا، نانا جب خنجر چلایا میں نے رو رو کے کہا ابو فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ، میری ماں نے چکیا 30 کے بالا تھا۔ ایک مدینہ کے لیے بھاز تلنگ جیسے کی آزمیں اتنا واسی نے رو رہے حسین سب مجھے روکتا ہے تو ذرا فرمایا کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ تھا کلائیوں سے چادر ہٹا دی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا آپ کو بتاتی آپ کی امت نے میری پشت پہ درے مارے،
اب میں دیکھ رہا ہوں اس سے برداشت نہیں ہو. میں نے تو بھی جناب عباس کے سارے مسائل پڑھے ہی نہیں ہیں. چلیے گا میرے ساتھ. جناب زینب رو رہی تھی, ایک ایک کر کے بیویاں آنے لگی. کون آئی؟ جناب ام البنین. جناب زینب کو گلے لگایا اور رو کے کہنے لگی, بی میں آپ کو مولا حسین پسا دے آئے. رو آنے لگا اور ایک امام میں واقعہ پڑھ دے. جناب مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسا نہ دے, مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسا دے. میرے سارے بیٹے حسین کا پرسا دے. کچھ دیر کے لیے کربلا چاہیے. میں نے جناب ام البنین کے مسائل پہلے پڑھے ہیں. اگر 2-4 جملے پڑھ دوں جناب عباس کے برداشت کر لیں گے؟ 5 منٹ کی 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا, رونے میں بخل نہ کیجئے گا. جب جناب عباس میدان کربلا میں جنگ کر رہے تھے نا, تو ایک ملعون نے ان کے وار کیا, بازو قلم کر دیا. دوسرے ملعون نے دوسرا بازو قلم کر دیا. جب جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا تو ایک ملعون کا نام ہے حرملہ, جس نے جناب علی اصغر کو تیر مارا تھا. کہا تھا 6 یا 7 تیر تھے, بتا کس کس کو مارا؟ تو اس نے ایک ایک تیر بتایا تھا. اس نے کہا میں نے ایک تیر عباس کے مشکیزے میں مارا تھا, تب دوسرا عباس کی آنکھ میں. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. آنکھ میں چھوٹا سا بال بھی چلا جاتا ہے نا پلکوں کا, جب تک نکال نہ لو درد ہوتا رہتا ہے. آنکھ بڑی نازک ہے, اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو تو تیر کیسے نکالا جائے؟ جب جناب عباس کو تیر لگا نا, ہاتھ سے نہیں چھے. میری طرف دیکھیے گا, آخری جملے. جناب عباس نے سر کو چھٹکا, تیر نہیں نکلا. آپ نے سر جھکایا, دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جیسے ہی کھینچا تکلیف ہوئی, آواز دی مولا میری مدد کو آئیے. صحابہ رحمت نہیں مرحوم آقا یزدی نے لکھا, مولا نے زلجنہ کو ہیڈ لگائے تو زلجنہ میرے بھائی نے بلایا, پہلی مرتبہ بلایا مجھے مدد کے لیے. زلجنہ بھائی, کچھ ہی دور بعد زلجنہ رک. مولا زلجنہ سے اترے, دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا. مولا نے بازو اٹھایا, سینے سے لگایا اور رو کے کہنے لگے میرے عباس کا بازو. پھر آگے بڑھے, دیکھا دوسرا بازو پڑا. دوسرا بازو اٹھایا, بس پہ میں نے تمام کیا. مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا. میں نے سارے مسائل رہنے دیے, اب نہیں پڑھ رہا, 2 جملوں کی زحمت دوں گا. جناب عباس نے کہا مولا میری ایک وصیت ہے. عباس فرمائیے. مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے بڑی شرم آئے گی, میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. مولا میں پانی لے آیا تھا. مولا اس نے تیر مارا, پانی بہ گیا. مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا, مجھے بیوی سے بڑی شرم آئے گی. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جناب عباس نے ایک اور جملہ کہا, مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا نا, میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا, دوسری آنکھ میں خون بھرا. مولا اگر زحمت نہ ہو, اپنی ابا کے دامن سے میری الٹی آنکھ سے خون صاف کر. مولا نے ابا رکھی, خون صاف کرنا شروع کیا. جب خون صاف کر رہے تھے نا تو مولا عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی. میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا. مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے.
میں نے تمام کر دیا. مولا حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ جناب عباس کا علم لیا، خیمے میں واپس لیا. وہاں جناب سکینہ خیمے کے باہر کھڑی، کہا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائیں؟ چچا کہاں ہے؟ جناب مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. اب بی بی کے ذہن میں کیا ہے؟ اصل سے پہلے چچا فرات کے کنارے سو گئے. آخری جملہ اگر دیکھ سکے سب مل کر دیکھیے گا. جب شام غریبہ میں شبل نے تماچا مارا، جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا چچا اماں واپس آ جاؤ، ہمیں پیاس نہیں ہے، چچا تماچے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم